سلطان کی بیٹی کا نکاح وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ طے پایا تھا۔ شادی کی پہلی رات دلہن اور دولہا کو خصوصی کمرے میں بھیجا گیا، لیکن رات عجیب طریقے سے گزری۔ الادین نے چراغ کے جن کو حکم دیا تھا کہ ان دونوں کا بستر اٹھا کر کسی سنسان جگہ لے جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آرام نہ کر سکے۔ وزیر اعظم کا بیٹا پوری رات سردی میں کانپتا رہا کیونکہ وہ اپنے کپڑے پہننے کے لیے وقت نہیں پا سکا تھا۔ صبح جب سلطان اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی بہت اداس اور غمگین ہے۔ سلطان نے اپنی بیوی یعنی ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ نے شہزادی سے بات کی تو اس نے رات کے حالات بتائے، لیکن ملکہ نے کہا کہ اس بات کو راز رکھنا ضروری ہے کیونکہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کے بیٹے نے بھی خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ سلطان کا داماد بننے پر خوش تھا۔ اگلی رات بھی وہی ہوا۔ الادین کے حکم پر چراغ کا جن دولہا اور دلہن کو دوبارہ کسی غیر آرام دہ جگہ لے گیا۔ اگلی صبح شہزادی نے سلطان کو ساری بات بتا دی۔ سلطان نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا اور وزیر نے بھی تصدیق کی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس پر سلطان نے شادی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران الادین کی ماں سلطان کے پاس دوبارہ حاضر ہوئی کیونکہ 3 ماہ کی مدت پوری ہو چکی تھی جو سلطان نے الادین کی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ سلطان کو یہ توقع نہیں تھی کہ الادین کی ماں اپنا وعدہ یاد دلانے آئے گی۔ وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ سلطان الادین پر ایسی شرط رکھے جو وہ پوری نہ کر سکے۔ سلطان نے الادین کی ماں سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دوں گا، لیکن پہلے وہ مجھے 40 سنہری تشتریوں میں ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی چیزیں بھیجے۔ ہر تشتری کو ایک غلام سر پر اٹھائے اور ہر غلام کے ساتھ ایک خوبصورت اور شاندار لباس پہنے دوسرا غلام ہو۔ الادین کی ماں حیران رہ گئی اور دل میں سوچتی ہوئی گھر واپس آئی۔ اس نے الادین کو سلطان کی شرط بتائی اور مذاق کرتے ہوئے کہا، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ الادین نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ الادین نے چراغ کو رگڑ کر جن کو بلایا اور سلطان کی شرط پوری کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں 40 غلام 40 تشتریوں میں ہیرے جواہرات کے ساتھ اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے خادم تیار ہو گئے۔ الادین کی ماں نے یہ شاندار تحفہ لے کر سلطان کے دربار کا رخ کیا۔ جب یہ جلوس بازار سے گزرا تو لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ غلاموں کے لباس اور جواہرات کی چمک دمک نے سب کو حیران کر دیا۔ دربار میں پہنچ کر غلاموں نے تشتریاں رکھی۔ الادین کی ماں نے سلطان کو کہا، یہ تحفہ میرے بیٹے کی طرف سے ہے اور امید ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کریں گے۔ سلطان یہ شاندار تحفہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور فوراً کہا، تمہارے بیٹے سے بہتر داماد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جاؤ اور اسے لے آؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر سکوں۔ جب الادین کو یہ خوشخبری ملی تو اس نے جن کو حکم دیا کہ اسے نہانے کے لیے بہترین حمام لے جائے اور شاندار لباس فراہم کرے۔ حمام کے بعد الادین کو ایک شاندار گھوڑا اور غلاموں کا قافلہ دیا گیا جو اس کے ساتھ سلطان کے دربار تک گیا۔ راستے میں غلاموں نے سونے کے سکے عوام میں بانٹے اور لوگ الادین کی سخاوت اور شاندار انداز کی تعریف کرنے لگے۔ الادین کے اس شاندار استقبال کے بعد سلطان نے اپنی بیٹی کا نکاح الادین سے کرنے کا اعلان کر